آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے مسٹیریس فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جو سالوں سے جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ ہزارہا کوشش کے باوجود بھی کوئی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ ان فیکٹس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دوستو، ہماری دنیا مسٹیریس فیکٹس سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے واقعات یا حادثات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جن پر یقین کرنا عام انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اور یہی حادثے یا واقعات بعد میں مسٹریز کا روپ دھار لیتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ابھی تک کے وقوع پذیر ہونے والے ٹاپ 5 مسٹیریس فیکٹس کے بارے میں۔ نمبر 1، دوستو 2003 میں چائنا کے صحرا اٹاکاما میں ایک ایسا انسانی ڈھانچہ ملا جس کی لمبائی صرف 5 سے 6 انچ تھی، اور یہ ڈھانچہ اس صحرا کے ایک ویران سے علاقے سے ملا جو ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس ڈھانچے کی فزیکل لک سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ ڈھانچہ انسان کا نہیں بلکہ ایک ایلین کا ہے جو شاید زمین پر آ کر واپس نہیں جا سکا، اور اس ڈھانچے کے ایلین ہونے کا یقین تب مزید بڑھ گیا جب میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس ڈھانچے کی عمر 6 سال بتا دی گئی، کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ ایک 6 سال کی عمر کا انسان 6 انچ کا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ڈھانچے کی ساری ہڈیاں اور منہ میں موجود سارے دانت بالکل درست اور جڑی ہوئی حالت میں تھے، اور پھر کئی سالوں تک اس ڈھانچے کو ایلین ہی سمجھا جانے لگا۔ لیکن پھر 2003 میں میڈیکل کی ایک ٹیم نے DNA رپورٹ پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈھانچہ انسان کا ہی ہے جو آج سے 40 سال پہلے پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوگا۔ لیکن سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی عمر 6 سال کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کے دانت ہڈیاں کیسے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کا قد صرف 6 انچ ہونا۔ یہ سب ایسے سوالات ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے اور جو آج تک ایک مسٹری بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ایریا 51۔ دوستو، امریکہ کی ریاست نوئیڈا میں 7,500 اسکوائر مائل پر پھیلا ہوا یہ رقبہ دنیا کے ٹاپ سیکریٹس میں سے ایک ہے، جہاں پر امریکن ایئر فورس کا ایک خفیہ بیس بھی واقع ہے جس کی وجہ سے یہاں جانا الیگل سمجھا جاتا ہے، اور قدم قدم پر نو گو ایریا کے سائن بورڈ بھی نصب کر دیے گئے ہیں، اور اگر کسی شخص کو وہاں لے جانا بھی ہو تو اسے کڑی نگرانی اور سخت سیکورٹی کے بعد وہاں لے جایا جاتا ہے۔ اتنی سخت سیکورٹی ہونے کی وجہ سے اس ایریا کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم لینے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق ایریا 51 میں امریکن سائنٹسٹ ان UFOs پر ریسرچ کر رہے ہیں جو ماضی میں یہاں گرے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایریا 51 میں ٹائم ٹریول، ٹیلی پورٹیشن اور ایلین سے رابطہ کرنے پر ریسرچ اور تجربے کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایریا تب اور زیادہ مشکوک ہو جاتا ہے جب 1997 میں ایک آدمی ریڈیو شو میں جو کہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے کال کرتا ہے اور کچھ ایسی باتیں بتانے لگتا ہے جو شاید ایریا 51 کی حقیقت کو سامنے لے آتی۔ اچانک سیٹلائٹ ٹرانسمیشن بند ہو جاتی ہے اور رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر 7 مہینے بعد وہی شخص دوبارہ کال کر کے اپنی پہلی والی کال کو فیک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے سے مشکوک یہ ایریا اس شخص کی کال کی وجہ سے اور اس کو فیک کال کہنا لوگوں کے ذہنوں کو مزید متجسس کر دیتا ہے کہ کچھ تو ہے اس ایریا میں جو دنیا سے چھپا کر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، دوستو، امریکہ میں واقع ایک جزیرے کے جنگلات میں کئی بار ایک ایسا عجیب و غریب جانور دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، جو کہ دیکھنے میں ڈائنوسار جیسا لگتا تھا۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق 11 دسمبر 1991 کو ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک جھیل میں اسی جانور کو چلتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ بالکل ڈائنوسار جیسا دکھتا تھا، اور اس سے اگلے ہی دن ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا جس میں ایک اور شخص نے بھی سیم ویسا ہی جانور دیکھا جو ڈائنوسار نما دکھتا تھا۔ حولیہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ جانور اتنا بڑا ہے کہ اپنی اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر درخت کے پتے کھا رہا تھا، جس کی ٹانگیں ہاتھی کی ٹانگوں سے بھی موٹی اور دانت 6 سے 8 انچ لمبے تھے۔ انفرادی اطلاعات پر تو توجہ نہیں دی گئی، لیکن پھر کچھ عرصہ بعد نیو گینی کے گاؤں کے لوگوں نے پھر سے یہ جانور دیکھا تو ہر طرف خبر پھیل گئی۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس دیو نما جانور کی شکل بہت ہی عجیب تھی، یعنی 3 میٹر لمبا، گرے رنگ، کتے جیسی شکل اور کروکوڈائل جیسی پونچھ۔ اس خبر نے ہر طرف ہلچل مچا دی
تو پھر گورنمنٹ نے بھی مجبوراً ایک سرکاری ٹیم تشکیل دی جو اس جانور کے بارے میں پتہ کرے تاکہ اس مسٹری کو حل کیا جا سکے۔ لوگ اس کا حلیہ بتاتے ہوئے کافی ڈرے ہوئے تھے۔ سرکاری ٹیم نے سرچ کے بعد دعویٰ کیا کہ ایسا کوئی جانور انہیں نہیں ملا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سرکاری ٹیم اس جانور کو مار کر اپنے ساتھ لے گئی ہے اور اس پر ریسرچ کر رہی ہے۔ اب اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ نمبر 4، ڈور ٹو ہیل۔ دوستو، رشیا میں واقع ایک ایسا کریٹر جو ایسٹ سائبیریا میں موجود ہے، جسے عام لوگ جہنم کا دروازہ اور سائنس کی زبان میں کریٹر کہا جاتا ہے، اس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ دن بدن بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی فی الوقت لمبائی 1 کلومیٹر اور گہرائی تقریباً 280 فٹ بتائی جاتی ہے۔ 1991 میں سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کے مطابق اس کی لمبائی ½ کلومیٹر تھی، جبکہ 2018 میں بڑھتے بڑھتے 1 کلومیٹر تک آ گئی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کریٹر سے بہت ہی خوفناک قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق ارتھ کا یہ حصہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پگھل رہا ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے جمع ہوا تھا۔ لیکن آج بھی اس کریٹر کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں اور حیران ہیں کہ یہ آوازیں کہاں سے اور کیوں آ رہی ہیں۔ نمبر 5، سٹرینج فگرز۔ دوستو، یہ 1920 کا واقعہ ہے جب ایک کمرشل فلائٹ پیرو سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے عجیب و غریب فگرز زمین پر دیکھتی ہے جو پہلے شاید کسی نے نہیں دیکھے تھے، اور جو ایریا کے حساب سے اتنے بڑے تھے کہ زمین پر رہ کر ان کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ نازکا لائن کے نام سے پہچانی جانے والی یہ فگرز 200 میل کے ایریا تک پہاڑوں اور فلیٹ سروس پر پھیلی ہوئی تھی، اور انہی فگرز میں قدرتی طور پر کچھ ایسی شیپس بھی تھی جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید انسانوں نے ہی ان پرندوں اور جانوروں کی شکلیں بنا رکھی ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ سکیچز آج سے تقریباً 2500 سال پہلے کے بنے ہوئے تھے۔ اب ان کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اس کا آج تک کسی کو نہیں پتہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔